اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ وان کثیرا لیضلون باہوائہم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین وذروا ظاہر الاسم وباطنا ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما كانوا یقترفون ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وان اطعتموہم انکم لمشرکون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 118 سے لے کر آیت نمبر 122 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے سورہ الانعام پارہ 8۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ، من یضل عن سبیلہ، کون بہکتا ہے اس کی راہ سے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس میں سے لیا گیا ہے نام خدا جس پر، یعنی جس پر نام خدا لیا گیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو، یعنی اگر اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو تو کھاؤ۔ کفار مسلمانوں پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ عجیب لوگ ہیں، جس چیز کو اللہ مار دے اسے حرام سمجھتے ہیں۔ بھئی ایک چیز مر گئی، اپنی آئی سے مر گئی، ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ حرام سمجھتے ہیں، اور جسے یہ خود ذبح کریں اسے حلال جانتے ہیں۔ اس کے متعلق فرمایا کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں، ان کا یہ کہنا ہی سرے سے غلط ہے کہ جو چیز خود مرے اس کو خدا نے مارا، اور جس کو ذبح کیا جائے اس کو ذبح کرنے والے نے مارا، یہ ان کا ایک بہتان ہی غلط ہے۔ ہر چیز کا مارنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس طرح تو پھر کوئی چیز بھی حرام نہ ہونی چاہیے، ایسا نہیں، بلکہ حلال و حرام کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی لازم ہے۔ اپنے ڈھکوسلوں اور قیاس آرائیوں سے کام لینا ایمان کے خلاف ہے۔ جس حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حلال ہے، اسے بلا تأمل کھاؤ۔ دیکھو نا، ایک بہت بڑا سوال ہو سکتا تھا، آپ سے بھی ہو سکتا ہے کہ تم مسلمان ہو تو جناب جسے تم خود ذبح کرتے ہو اسے کھا لیتے ہو، کہتے ہو یہ حلال ہے، اور جسے اللہ مارتا ہے، یعنی عام اپنی آئی سے مر گیا تو اسے تم کہتے ہو یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو جناب یہ تو تم بہت بڑی زیادتی کرتے ہو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا دے دیا؟ جواب دے دیا، فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں، مارتا اللہ ہی ہے، لیکن وہ راستہ جو غلط ہے، اگر کوئی اس راستے سے مرتا ہے تو اسے حرام قرار دے دیا، اور جس کو ذبح کر کے اس کے گلے پہ چھری چلا کے اس کا گندا خون نکال کے اس کو ذبح کیا گیا تو وہ کیا ہے؟ تمہارے لیے حلال ہے۔ مردار میں انسانیت کے لیے نقصان ہے، اور ذبیحہ میں انسانیت کے لیے فائدہ موجود ہے، اس لیے اسے حرام قرار دے دیا گیا اور اسے حلال قرار دے دیا گیا۔ ورنہ اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو وہ بھی گوشت ہے، یہ بھی گوشت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت سے زیادہ کس کی حکمت ہے؟ سب سے بڑا حکیم اللہ ہے، وہ جانتا ہے کس میں انسانیت کا نقصان زیادہ ہے اور کس میں انسانیت کا فائدہ زیادہ ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور کیا ہوا تمہیں کہ نہیں کھاتے ہو تم اس جانور کو لیا گیا اللہ کا نام جس پر، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مفصل بیان کر دیا ہے، مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے جو اس نے حرام کیا، إِلَّا مَتُّرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر وہ چیز کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کی طرف، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، اور بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشوں سے، بغیر علم، بے علمی کے باعث، یعنی لوگ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی انہی بے علمی والی اور جہالت والی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ جو تم خود ذبح کرتے ہو اسے کھا لیتے ہو،
جو اللہ مارتا ہے جسے اسے تم نہیں کھاتے ہو. یہ بھی لا علمی اور جہالت والی بات تھی. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. جو چیز حرام تھی ان کے متعلق اللہ نے آگاہ کر دیا. اب یہ کتنی جہالت اور حماقت ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا اسے حرام سمجھا جائے، اور جس جانور کو کلمہ گو اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کر کے اس کو نہ کھایا جائے. یہ عجیب معاملہ ہے. اس آیت میں وہ لوگ غور کریں جو اس جانور کو حرام کہتے ہیں جسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے اور اس وقت کسی غیر کا نام نہیں لیا جاتا، اور اس سے مقصد کسی بزرگ کو ایصال ثواب ہوتا ہے. وہ غور کریں کہیں وہ تو اس آیت کا مصداق نہیں بنتے. اب وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو فلاں کے نام کا ہے تو اس لیے یہ حرام ہو گیا، حالانکہ ایسا تو نہیں. جب اس کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو کس کا نام لیا جاتا ہے؟ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جب اس پہ لیا ہی اللہ کا نام جاتا ہے تو پھر حرام کیسے ہو گیا؟ پھر حرام کیسے ہو؟ ملکیت تو کسی کی بھی ہوتی ہے، بغیر ملکیت کے تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے مالک ہونا اس سے مراد نہیں، بلکہ ذبح کے وقت اسے نام اللہ کا بلند کرنا یہ اس سے مراد ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ترک کر دو ظاہری گناہ کو بھی اور چھپے ہوئے کو بھی. ہر قسم کے گناہوں سے باز آنے کا حکم دیا جا رہا ہے، خواہ ان کا تعلق اعضاء جسمانی سے ہو یا دل سے، خواہ ان کا ارتکاب مجمع عام میں کیا جائے یا لوگوں سے چھپ کر، کیونکہ گناہ اپنی ذات یا سوسائٹی کے حقوق کو پامال کرنے کا نام ہے، اور اسلام کسی صورت میں بھی نہ اس کی اجازت دے سکتا ہے اور نہ اسے برداشت کر سکتا ہے. ایک پاک معاشرہ تب ہی معرض وجود میں آ سکتا ہے جب اس کے افراد کے ظاہری اعضاء بھی کسی پر زیادتی نہ کریں اور ان کے دل میں بھی برے خیالات سے ان کے دل بھی پاک ہوں، ان کی جلوت اور خلوت دونوں یکساں طور پر پاکیزہ ہوں. زمانہ جاہلیت کے عرب چھپ کر زنا کرنے کو حلال سمجھتے تھے. آج بھی یورپ کا جاہلی تمدن گناہ کی اس تفریق کا قانونی طور پر معترف ہے. اسلام جس معاشرے کی تشکیل کے لیے کوشاں ہے وہاں گناہ کی کوئی گنجائش نہیں. جلوت ہو یا خلوت، یکساں طاہر، ظاہر ہو یا باطن، دونوں پاک ہونے چاہیے. ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون بما کانوا یقترفون، تو جلد ہی سزا دی جائے گی انہیں بما کانوا یقترفون، اس گناہ کی جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جمادات کی طرح بے اختیار و بے ارادہ نہیں، بلکہ اس کے افعال اس کے اختیار اور ارادہ سے صادر ہوتے ہیں. اس لیے اس کے اعمال کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی، لیکن اس کا یہ اختیار اور ارادہ اسے اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت سے باہر نہیں کر دیتا. یہ ارادہ اسی کا عطا فرمودہ ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور مت کھاؤ اس جانور سے کہ نہیں لیا گیا اس پر اللہ کا نام، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس کا کھانا نافرمانی ہے. اب پہلی آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام مت کھاؤ. اس آیت میں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال مت سمجھو. وہ جانور جو خود مر گیا وہ بھی حرام ہے، اور جسے ذبح کیا گیا لیکن دانستہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی لے دیا گیا تو وہ بھی حرام ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں اعتراضات. کیوں؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم مشرک ہو جاؤ گے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال یقین کرتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. حضرت صدر الفاظ رقم تراز ہے، کیونکہ دین الہی میں حکم الہی کو چھوڑنا اور دوسرے کے حکم کو ماننا اور اللہ کے سوا دوسرے کو حاکم قرار دینا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.